الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال تعالى فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم و احسان ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ تمام کو جمعہ کی نماز ادا کرنے اور اس سے پہلے شریعت مطہرہ کی کچھ باتیں کہنے اور سننے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت نصیب فرمایا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ حضرات، زندگی تین قسم کی زندگی ہے۔ ایک ایمانی زندگی، ایک شیطانی زندگی، ایک حیوانی زندگی۔ ایمانی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ آدمی زندگی تو گزار رہا ہے، لیکن لمحہ لمحہ ہر وقت میں آدمی غور و فکر کرتا ہے کہ اس موقع پر میرا اللہ کا میرے بارے میں کیا حکم ہے، کیا منشا میرے رب کی ہے۔ اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میں سویا تو اللہ کا حکم کیا ہے، میں اٹھا تو میرا اللہ کا حکم کیا ہے، میں گھر سے باہر نکلا تو اس میں اللہ کی مرضی کیا ہے، میرے بارے میں اللہ کیا چاہتا ہے۔ بازار گیا تو اس میں اللہ کا میرے لیے کیا حکم ہے۔ آدمی تجارت کر رہا تو اس میں اللہ کا کیا حکم ہے۔ نکاح کر رہا ہے تو اللہ کا حکم کیا ہے۔ مسجد آ رہا ہے تو اللہ کا حکم کیا ہے۔ مسجد سے باہر جا رہا ہے تو اللہ کا حکم کیا ہے۔ اس کے گھر میں خوشیاں ہیں تو اللہ کا حکم کیا ہے۔ گھر میں خدا نخواستہ غم آ گیا تو اس میں اللہ کا حکم کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں دین بس یہ ہے کہ مسجد کے اندر تک دین ہے، نماز پڑھ لو، یہاں پر اللہ کا حکم مسجد سے باہر گئے تو جو چاہے کر سکتے ہیں۔
لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ مسجد کو آئے تو اور جمعہ آیا تو مسلمان کی طرح لباس پہنوں، مسجد آیا تو ٹوپی پہن کے آیا، مسجد سے باہر گیا تو ٹوپی نکال جیب میں رکھ ڈالیا، کرتے ہیں۔ سمجھ رہا ہے کہ یہ سنت مسجد کے صرف اندر ہے، اور باہر جانے پر سمجھ رہا ہے کہ یہاں پر سنت نہیں ہے میرے آقا کی، یا عیب سمجھ رہا ہے، یا یہ سمجھ رہا ہے جہالت سے سنت نہیں ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ سر پر ٹوپی رکھ کر جاؤں گا تو مجھے لوگ عجیب طرح سے دیکھیں گے، یا اس کا نفس کہہ رہا ہے نہیں مسجد کے اندر تک ٹھیک ہے، مسجد کے باہر ٹھیک نہیں ہے۔ ارے دینداری تیرے پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک بھی دینداری ہے۔ ہم نے سمجھا دین کو صرف نماز کی حدود تک دین کو سمجھا۔ دین کس کا نام ہے؟ اللہ کا حکم کا نام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے کا نام طریقے کا نام دین ہے۔ اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو کسی میدان میں بھی کسی جگہ بھی پیاسا نہیں رکھا۔ آپ نے تجارت کی، امت کو تعلیم دے دی کہ کس طرح تجارت کرنا ہے۔ آپ نے حکومت کی اور بتایا کہ حکمران کس طرح رہنا چاہیے۔ آپ نے نکاح فرمایا، اور نکاح میں کیا اللہ کا حکم ہوتا ہے، نکاح کس طرح کرنا ہے آقا نے بتایا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد نصیب فرمائی، اولاد کی آپ نے تربیت فرمائی، اولاد والوں کو بتا دیا کہ اولاد کی تربیت کس طرح کرنا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نکاح کا حکم دیا، بیویوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رہ کر بتا دیا کہ بیوی کی کس طرح رہنا ہے، مسجد کے اندر کس طرح رہنا ہے، بازار میں جا کر کس طرح رہنا ہے۔ ساری باتیں سفر میں، حضر میں، قیام میں، رکوع میں، سجدہ میں، ہر جگہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اس امت مسلمہ کی جو ہے کافی ہے، اور اسی پر اس کی نجات بھی ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی میدان میں، کسی بھی جگہ امت کو پیاسا نہیں رکھا۔ اسی کا نام دین ہے۔ تیرے گھر میں بچہ پیدا ہو، وہاں پر بھی اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے۔ گھر میں بچہ جوان ہو گیا تو وہاں پر حکم موجود ہے۔ تیرے گھر میں اللہ نے فتوحات عطا فرما دی، تونگری عطا فرما دی، اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ تیرے گھر میں فاقے آ گئے، اس کا نمونہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ موجود ہے۔ پریشانی آئی موجود ہے، کیا موجود ہے؟ کیسا اس پریشانی کو دور کرنا، اس میں زندگی کیسے گزارنا، حضور نے بتا دیا۔ سمجھتے ہیں نماز کا مسجد کو آج تک میں مسلمان، نماز، شادی بیاہ میں منمانی، تجارت میں منمانی، ہمارا دماغ نہیں چلے تو کہاں ہوتا بھائی؟ نعوذ باللہ من ذالک، توبہ پکڑ لے، کلمہ پڑھ دوبارہ۔ اس کا مطلب تو یہ کہنا چاہ رہا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے بارے میں خیر خواہی نہیں کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ آقا اتنے بڑے خیر خواہ اس امت کے لیے، ہر آدمی کے لیے، تیرے لیے، میرے لیے، میرے ماں باپ سے بڑھ کر، تمہارے ماں باپ سے بڑھ کر ہمارے خیر خواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان سے بڑا خیر خواہ اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ پکا وعدہ ہے، یہ میرا ایمان کہتا ہے، یہی حق بات ہے، اسی میں صداقت ہے، اسی میں سچائی ہے۔ حضور سے بڑھ کر امت کے لیے کوئی خیر خواہ اللہ پاک نے پیدا نہیں فرمایا۔ تیری دنیا کی زندگی بنانے کے لیے بھی آقا ہے، اور تیری آخرت کی زندگی بنانے کے لیے بھی آقا ہے۔
ایسا نہیں دنیا کی زندگی کو آقا نے برباد کرا دیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، صرف آخرت کی زندگی بننا ہی نہیں، ارے اللہ نے تیری دنیا کی زندگی بھی کامیاب حضور کی زندگی کے طریقے میں رکھا ہے، سمجھے بات؟ صحابہ حضور کے نقش قدم پر چلے، اللہ پاک نے دنیا کی زندگی کامیاب فرمایا، ورنہ آدمی جو ہے حضور کے احکامات سے ہٹ جاتا ہے، دنیا کی زندگی محنت کرتا 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 کماتا کماتا اس مال سے اس کی ذات کو اللہ فائدہ ہونے سے بچا لیتے ہیں، کچھ فائدہ نہیں ملتا اس کو، ہاں کمائے گا لاکھوں کمائے گا، اسی کے دسترخوان پر کسی اور کو اللہ کھانا کھلائیں گے، عمدہ سے عمدہ کھائے گا، انہیں پرہیز کا کھانا عیش کے امبل پہ لکھ رہتا ہے، اللہ بتا دے کہ دیکھ جس مال کو کمانے کے لیے تو نے میرے حکموں کو ضائع کیا، اسی مال سے تجھے محروم کر رہا کر کے بتاتے ہیں اللہ پاک کہ ہم اس دنیا میں ایک تو زندگی ایمانی زندگی، کیا بولو ایمانی زندگی، کیا ہے ایمانی زندگی، ایمانی زندگی کا مطلب اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، ہر اعتبار سے میرا اللہ کا حکم مجھے کیا ہے اس پر غور کرنا، معلوم کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ ایمانی زندگی۔ ایمانی زندگی کا فائدہ کیا آئیے بتاتا ہوں۔ اور دوسرا شیطانی زندگی، جو چاہے دل میں وہ کرنا، گناہوں میں رہنا، جو دل میں آتا وہ کرنا، کوئی اچھا کام سے رکاوٹ بننا، کوئی اچھا کام ہونے نہ دینا، اور مخالفت پر اتر جانا، خدا اور رسول کی مخالفت پر اترنا، یہ شیطانی زندگی ہے، یہ زندگی بربادی کی طرف لے جائے گی۔ یہ شیطان کی بات عمل کرنے پر قیامت کے دن بتایا جاتا قرآن مجید میں ہے، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدہ وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم۔ شیطان اس دن کہے گا، قیامت کے دن کہے گا، لوگ اسے بولتے ہیں یا دنیا میں سننے کی ہوتی نہیں اس کی، تیرے طرف سے ہمیں بگڑے سو پتہ نظر آ جائے گا کون؟ قیامت کے دن تو نظر آ جائے گا، شیطان انسان یہاں نظر نہیں آتا وہاں نظر آ جاتا، پورا کھلا کھلا ساری چیزیں پیش آ جائیں گی۔ شیطان سے لوگ کہیں گے جو اس کی مان کر چلتے ہیں کہ تیرے طرف سے ہم بگڑ گئے، شیطان کہے گا اللہ کا جو وعدہ تھا وہ سچا وعدہ تھا۔ وہاں نے کہتا ہے فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے کیوں ملامت کر رہے؟ اب مجھے ملامت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اپنے آپ پر ملامت کر لو۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، قرآن کی 13واں پارے کی ہے، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ پر ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، میرا کوئی تمہارے پر زبردستی نہیں تھا، میں نے تمہیں دعوت دی، تمہیں قبول کر لیا ہے۔ ان اللہ وعد وعد الحق استجبتم لی، شیطان کا میں صرف تم نے بولے سوتا چھے، میں خالی وسوسہ ڈالے تم نے مان لیا، کہیں کو مانے نہیں ماننا تھا، میں دل میں وسوسہ ڈالا، نماز کا ٹائم ابھی ہے نا بات جاگت ہے، کہیں کو مانے، وہ آ جانا تھا، مؤذن کی آواز سن کر آ جانا تھا، تو بیدار نیند میں سے بیدار ہوا چلا جانا تھا، کوئی اللہ کا بندہ تجھے اچھی باتیں بتایا، تیرے گھر گھر آ کر بتا، مان لینا تھا۔ کسی نے تجھے اچھی بات کہی، میں نے برائی کی طرف تجھے وسوسہ ڈالا، تو نے مان لیا، میرا کوئی زبردستی تیرے پر نہیں تھا، اب میرے پر ملامت کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں، ملامت کر یا ملامت نہ کر دونوں برابر ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ شیطانی زندگی یہ بربادی کی طرف لے جائے گی، دنیا کی بھی زندگی برباد ہوگی، آخرت کی زندگی برباد ہوگی۔ اسی لیے کہ کامیابی اللہ کے خزانے میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ
کامیاب اسی کو کرتے ہیں جو ان کی اللہ کی مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتا ہے، اللہ اسی کو کامیاب کریں گے۔ مخالفت پر اللہ کی اتر کر کوئی دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک نفسانی زندگی ہے، جو بول رہا وہ کر رہا، اتنا کمانے میں مشغول، اتنا کمانے میں مشغول اللہ کا بندہ، اسے کھانے کا ٹائم کی وہ فرصت نہیں ہے۔ رات کا کھانا کھاتا 12-1 کو، بزی بھائی، انہیں ایزی نہیں، بزی۔ کیوں؟ اتنا کما رہا ہے، اسے اپنے جسم کی بھی فکر نہیں ہے، اسے اپنے صحت کی بھی فکر نہیں ہے۔ کہاں گئے تھے؟ کام پر گئے تھے۔ ہاں کام بول سکتے ہیں، کام ان کا آدمی کام پر جا رہا ہے۔ اللہ کے بندے، تیری دنیا کا میری دنیا کا کام تمہاری خبر تک ہی کام آنے والا ہے۔ جا خبر میں گئی بات کو ڈیوٹی میں لگا کی کون تو بھی فیکٹری میں بیٹھا کی کیا جی صاحب فیکٹری میں بیٹھ کے جا رہا کی کرو کوئی گراؤنڈ نہیں۔ دنیا کے جتنے کام ہیں، ان کام کا فائدہ صرف تمہاری میری قبر تک ہے۔ قبر کے جانے کے بعد جو ہے وہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر وہ کام کوئی کام نہیں رہے گا۔ آخرت کا کام، دین کا کام صرف موت تک نہیں ہے، مرنے کے بعد اصل جو کام ہوگا وہ وہاں پر اس کی کامیابی ہوئی کام آئے گا۔ دین کا کام میرے موت پر بھی کام آئے گا، میری قبر کی زندگی میں بھی کام آئے گا، حشر کے میدان میں بھی کام آئے گا، پل صراط کے راستے پر گزرنے پر بھی کام آئے گا، ہر جگہ کام آئے گا، لیکن اخلاص کے ساتھ آدمی کو کام کرنا پڑے گا۔ آج آدمی سمجھتا میں تو اچھا کر رہا ہوں نا جی، دوسرے کا منجے کی کو، دوسرے کی قبر کی جھڑتی منجے کی کو۔ افسوس ہے، اس بات پر افسوس ہے، تو آخر امتی کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام کے طرف جو ہے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ حضور کی دنیا کی زندگی تو ختم ہو چکی، لیکن قیامت تک بھی آپ ہی نبی ہیں، آپ کے درمیان میں کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، آپ کی شریعت کے درمیان میں کوئی دوسری شریعت نہیں آ سکتی، کوئی نئی کتاب نہیں آ سکتی، کوئی وحی نہیں آ سکتی۔ آخری تک بھی زندگی جو ہے، جو کامیابی کا طریقہ ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اسی پر نجات ہے، یہاں تک کہ تمہاری میری نجات صرف اسی پر۔ اور اگر نبی، حضور نے فرمایا اگر نبی بھی آئیں گے تو ان کو میرے طریقے پر اپنانا پڑے گا، تبھی نجات ہوگی، تبھی نجات ہوگی۔ یہ امت مسلمہ یہ فکر کرے گی، اس کی ذمہ داری فکر کرنے کی ہے، جس طرح یہ نمازی ہے اور لوگوں کو طرف جو ہے نماز کی طرف لائے اور چیزوں پر بھی لائے۔ ہر صرف نماز کی دعوت نہیں ہے، بلکہ ہر خیر کی طرف دعوت دینا ہے۔ نماز کی دعوت حی علی الصلاۃ میں ہو رہی ہے، ہر خیر کی دعوت دینا ہے، اس کے دل میں تڑپ پیدا ہو۔ بتایا گیا، علماء بتاتے ہی پوری امت مسلمہ جو ہے ایک جسم کی مانند ہے، اگر پیر میں کانٹا چبھے گا آنکھ سے آنسو آئیں گے۔ کیا آنکھ پر کانٹا چبھا نہیں، بلکہ ان کا اندرونی کنیکشن ہے جس کی وجہ سے جسم کے ایک عضو پر تکلیف ہوتی ہے، سارا جسم بخار کی وجہ سے ہو کر اس کا ساتھ دینے لگتے ہی۔ اسی طرح امت مسلمہ سارے کے سارے ایک جسم کے مانند ہے، اس کی ہر اعتبار سے اسے فکر کرنا چاہیے، ان کی دنیا کی، ان کی اصل میں سب سے بڑی فکر آخرت کی فکر کرنا ہے، یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اور جو جس طرح فکر کرے گا اللہ پاک اس سے ویسے کام لے گا اور اس کے نسلوں میں دین کو باقی رکھے گا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ حضرت شاہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، کون ان سے ناواقف ہے؟ اللہ نے ایسا کام لیا، علماء فرماتے ہیں زبان ایسی فصیح و بلیغ نہ تھی، لیکن دل میں ایسی تڑپ، امت کا ایسا درد تھا، راتوں میں اٹھ کر مانگتے مانگتے روتے روتے رہتے تھے۔ امت کی خستہ حالت شروع ہو چکی تھی،
انہی کے زمانے میں شدی ایک جو ہے تحریک شروع ہو چکی تھی، کافروں نے کام شروع کر لیا تھا، مسلمانوں میں کہہ رہے تھے تم اور ہم ایک قوم ہے، مسلمان عرب سے آئے، یہ اسلام باہر کا دین ہے، تمہارے ہمارے بڑے آگے چل کر ایک ہی بھائی بہن ہوتے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے اس ملک کے دین کو تم قبول کر لو، کافر بن جاؤ۔ اس طرح ان کی تحریک عام شروع ہو چکی تھی۔ حضرت الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ سے مانگتے رہے، علماء نے فرمایا ایک مرتبہ مکے کا سفر فرمایا، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، حضور سے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ امت کی خاطر، بہتری کی خاطر میں کیا کام کروں، کیسے کام کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح میں نے ابتدا میں مکہ میں کام کیا تھا اس طرح کام شروع کرو۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا یا رسول خدا مجھے وہ طریقہ نہیں معلوم، فرمایا مکی صورتوں میں غور و فکر کر، اللہ پاک تیرے دل میں وہ بات کو ڈال دے گا۔ پھر مدینہ کا سفر کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت ہوئی اللہ کام لے گا، اب چلا جب پھر دوبارہ واپس آ۔ علماء فرماتے ہیں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی وہاں پر، ان کا خاندان وہیں پر ہے، ان کے توسط سے 3 رات جالیوں کے اندر جا کر قیام فرمایا، جالی کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جالی، اس کے اندر عبادتیں کی، ریاضتیں کی، پھر خواب میں کام کی ترتیب بتائی کہ ہندوستان جا کر کام شروع کرو، ایسی محنت کی، مسجد ویران تھی، بستی نظام الدین میں بستی جو ہے مسجد ویران تھی، مسجد سے باہر تشریف لائے، کیوں گئے؟ لوگوں کو مسجد کو لانے کے لیے گئے، وہاں پر کچھ لوگ دیہاتی قسم میوات کے ہیں، انہوں بالکل جنگلی قسم کے لوگ ہیں، میوات بڑے جھگڑالو قسم کے لوگ ہیں، ان کو بولا کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ہم تو دلی جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ مزدوری کے لیے جا رہے ہیں۔ کتنی مزدوری؟ 2 آنے۔ فرمایا میں تمہیں وہ مزدوری دے دوں تو تم میرے ساتھ چلو گے؟ فرمایا ہمیں کیا، چلیں گے، ہمیں تو مزدوری سے مطلب ہے۔ آئے مسجد لے کر آئے، وضو کرایا، وضو کا طریقہ تک نہیں معلوم تھا۔ آج بھی مسلمانوں میں ہے کہ وضو کا طریقہ تک نہیں معلوم، چھپ پانی مار لیتا، منہ کو ہاتھوں کو دھو لیتا، پاؤں دھو لیا، آگا۔ وضو کی حدود کیا ہے نہیں معلوم۔ آدمی سے ہاتھ دھونا، بھائی کونی کے سمیت دھونا ہے، بال برابر بھی سوکھا رہے گا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی۔ وہ کیسا جی؟ ارے اللہ کا حکم ہے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسی پر تجھے عمل کرنے پر نجات ملے گی، منمانی پر نہیں چلے گی۔ اور عمل کرنا 100% عمل کرنا۔ آدمی کو غسل کی ضرورت پڑتی ہے، میں اشارے سے بولتا ہوں، یہ بات ہے کھول کو بولنا ہوتا نہیں۔ غسل فرض ہوتا ہے، شادی شدہ لوگوں فرض ہوتا ہے۔ بعض اللہ کے بندوں کو یہ تک پتہ نہیں، گرم پانی ڈال لیا، صابن شامپو سب ڈال لیا، کلی نہیں کرتا رہے، تیرا غسل نہیں ہوا، تیری نماز نہیں ہوئی۔ ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض ہے، اسے ادنا سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے، تیرا غسل نہیں۔ شامپو پر شامپو ڈالے، صابن میں نہا لے، گلاب میں نہا لے، تیرا غسل نہیں ہوا۔ آخر کون بتائے اس امت میں یہ چیزیں؟ کیا سیکھنا فرض نہیں ہے تمہارے پر؟ کیا سیکھنا فرض نہیں ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ارے بھیجا ہی اللہ نے، اس کے حکم پر چلنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، صرف جو ہے دنیا کمانے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا۔ ارے یہ تو ضرورت ہے، مقصد الگ ہے۔ ضرورت 1 نمبر 2 نمبر جانا ضرورت ہے،
क्या उठा कोई 2-2 घंटे बैठ जाता है, 4-4 घंटे बैठ जाता है, कौन तो वहाँ जाकर अरे फिर जागो फिर वापस आना ना भी। समझे कि दिन में एक मरतब आदमी 1 नंबर को जाता क्या, तब आदमी को क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़े, अरे ज़रूरत है तो हाथ बढ़ जाता क्या, ज़रूरत पूरी हो गई वापस आ जाता है। इसी तरह दुनिया कमाना जितनी ज़रूरत है इतनी मिक़दार पर कमाना। ये कब्र की ज़िंदगी तक जितने हम फिक्र कर रहे हैं, अरे मरने के बाद जो ज़िंदगी शुरू होने वाली है, आलम बरज़ख की ज़िंदगी पता नहीं कितने सैकड़ों साल, और हशर की ज़िंदगी, क़यामत के बाद की ज़िंदगी, आखिरत की ज़िंदगी करोड़ साल है। वहाँ की ज़िंदगी के लिए मैंने क्या मेहनत किया, मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ। हर आदमी अपने दिल में सोचे, ज़रा मोटा सोच सकता है, एक दिमाग लगाना। मेरी उम्र है 40, 45, 30 की 35, 25 साल अब मैं जिया तो कितना जीतो अंदाज़ा, हकीकत अल्लाह को 100 साल ही डाल है, 25 साल है तो डालने में क्या मिसाल बोल रहा हूँ, गारंटी ने अंदाज़ा। मेरी 70 को 5 साल के लिए, 60 साल के लिए, मेरी दिन रात में 24 घंटे अल्लाह ने बनाया। इस 24 घंटे में मैं 70 साल की, 50 साल की ज़िंदगी के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। फिर इस ज़िंदगी के बाद 1000 साल नहीं, हज़ारों साल नहीं, लाखों साल नहीं, करोड़ों साल मुझे वहाँ पर रहना है। उस करोड़ों साल के लिए एक तरफ 50 साल के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, करोड़ों साल के लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा है और क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ तो तौबा इस्तिग़फ़ार करके उस मेहनत में अपने आप को लगाने की कोशिश कर। भाई इंसाफ की बात ना है, भाई इंसाफ की बात ना। 50 साल के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, अच्छी बात है, मेहनत कर, मेहनत का चोर ना बन, मेहनत का चोर नहीं बनाना चाह रहे, मेहनत कर, मेहनत से कमा रहा है। लेकिन जब तू इसके बारे में सोच रहा है, अल्लाह के बंदे ज़रा ये भी तो सोच ले, तुझे और मुझे मरने के बाद भी एक ज़िंदगी आने वाली है, क़यामत के दिन की ज़िंदगी, उसके बाद की ज़िंदगी ये आने वाली है, ये हकीकत है। इसका इनकार सिर्फ काफिर करता है, मुसलमान आखिरत की ज़िंदगी का इनकार नहीं करता। मुसलमान आखिरत की ज़िंदगी वो समझता, मरने के बाद मुझे दोबारा उठना है, मैं अपना चेहरा अल्लाह के सामने लेकर जाना है, मुझे क्या मुँह दिखाना मेरा रब के सामने। अल्लाह पूछेगा मैं तुझे दुनिया में भेजा था, क्या अच्छा काम किया और क्या क्या तूने जो अपने आखिरत के लिए तूने क्या काम किया। दुनिया की ज़िंदगी के लिए तूने बहुत अच्छा काम किया था, आखिरत के लिए तूने क्या किया। जितने साल हमें रहना है हमने क्या क्या गौर फिक्र करें। हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह लोगों को पकड़ा, कलमा नहीं आता था लोगों को, ताज्जुब कर दें क्या बोलो, बोले तुम्हें यकीन नहीं करते, यकीन नहीं करे तो मुझे कोई फ़र्क होने का नहीं। इस महल्ले में भी हमारे कुछ साथियों ने बताया, कुछ लोगों को कलमा तक नहीं आता। हाँ, उसे पता नहीं, ज़बान पर चढ़ रहा नहीं है। याद रख, हाँ क्या बोल लग हो तुम्हें, जो चल फिर अल्लाह के बंदे मेहनत कर रहे हैं उनके सामने कारगुजारी है, उन्होंने बताया। कलमा नहीं आता था, कलमा सिखाया। नमाज नहीं आती थी, नमाज सिखाई, खिलाया पिलाया। शाम में जब जाने लगे उनकी जो मजदूरी थी वो मजदूरी देकर भेजा, फरमाया और जाकर अपने इलाके में खुश हो गए। बड़े काम तो बड़ा आसान का मिलो जी, आज इतना आसान मिला, कोई पत्थर फोड़ने का काम नहीं था, कोई मजदूरी का काम नहीं था, बस जो थोड़ा क्या करना था, मुँह हाथ पैर धोना था, वुज़ू तक नहीं मालूम, फिर उठक बैठक करना था, नमाज जिसको कहते करना था, और सामने मजदूरी मिल गई। ये दावत की बुनियाद इस तरह हुई है, इस तरह, इस कुर्बानी सिर्फ एक दिन का काम नहीं हजरत, रोजाना इस तरह लोगों को पकड़ते, लोगों को बुलाते, मन्नत समाजत करते, दीन सिखाते, कलिमा सिखाते, नमाज सिखाते, उनके अंदर अल्लाह की मोहब्बत को पैदा फरमाते, दुनिया में आने की ज़िंदगी का मकसद बताते, और उनकी ज़िंदगी जो जानवरों की ज़िंदगी हो गई थी उससे तौबा तिला कराते, फिर अच्छे काम पर लगाते। इस तरह करते करते यहाँ तक कि बताया गया अपने घर का सारा माल इसी पर खर्च कर दिया, अपनी बीवी का माल
بھی اسی پر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں جو ہے انہوں نے میوات میں مکاتب بھی قائم کیے اور بیعت کا سلسلہ بھی کیا، لیکن دل میں حسرت پڑ گئی تھی عمومی کام کس طرح کیا جائے، تو اللہ پاک کے طرف سے انہیں الہام کیا گیا، اس طرح کام کیا، اس طرح کام کیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ آتا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ گھر میں جو فاقہ آ چکا تھا، ان کے بچے نے جو آٹا لگا تھا اسے کھکور کر جو ایک تھوڑی سی روٹی بنائی اور کھائے۔ بیٹے کو پوچھا یہ کہاں سے آ گیا تیرے پاس؟ اس وقت بھی حلال کا اتنا خیال تھا، بچے گھر میں بھوکے ہیں، خود بھوکے ہیں، لیکن جو آ گیا وہ کھایا نہیں، بلکہ حلال کی فکر تھی۔ ایک جو ہے بتایا بچوں کو ڈانٹا، روتے ہوئے بچے نے کہا کہ یہ تھوڑا سا آٹا پڑا تھا، اندر گئے اللہ سے دعا فرمائی، پھر آ کر باہر کہا انشاءاللہ اللہ پاک اس جگہ کبھی واقع نہیں لائے گا۔ تو آج تک اللہ پاک نے وہاں پر برکت کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے ان کی قربانی ایسی قربانی جس کی وجہ سے گھر گھر چپا چپا اللہ پاک نے ان کی محنت کا احترام کیا کہ لوگوں نے ان کی بات کو عمل کیا، اس راستے میں نکلے، لوگوں کے راستے نکلے پر لوگوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا، عالم بنایا، دین کا داعی بنایا اور وہ قوم کے امام بنے۔ الحمدللہ یہ کوئی حقیقت سے ناشنا نہیں ہے، حقیقت سے کوئی دور بات نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے والد نیشنل ہائی وے تھے، پہلے BSc گریجویٹ تھے، اللہ نے دعوت سے لگایا، جماعت میں نکلے، الحمدللہ زندگی بدلی، کچھ اور قسم کی زندگی تھی، ایسی زندگی تبدیل ہوئی، اللہ پاک نے علاقے کا امیر بنا دیا۔ ایسی فکر ان کو جو ہے نا اپنے گھر کی اتنی فکر ہوتی، ہماری فکر، بلکہ امت کی اتنا درد ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے ہمیں جو مدرسے میں لگایا، اللہ پاک نے ہم سے قرآن کا تھوڑی بہت خدمت لے رہا ہے، تو کیا یہ ان کو تشکیل کرنے والوں کو اس کا ثواب نہیں ملے گا؟ ایسی کتنی زندگیاں تبدیل ہو گئے۔ اللہ کے بندو، اللہ آج بھی خدا کی قسم کھا کر کہتا ہو، ہم تم آرام سے سو رہے ہوں گے، لیکن ہماری تمہاری سلامتی کے لیے کچھ لوگ، عورتیں تک بھی، مرد بھی، عورتیں بھی ہماری سلامتی کے لیے اللہ کے پاس اٹھ کر بولتے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اللہ انہیں حفاظت فرما، مسلمانوں کی کاروبار کی حفاظت فرما۔ تو اٹھ کر صبح میں کاروبار کو جا رہا ہے، نماز چھوڑ کر جا رہا ہے، تیری دعا کے لیے نہ تیرے مال سے ان کو کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے، نہ تیرے رشتے کو نقصان کو ان کو کچھ نقصان ہونے والا ہے۔ یہ کہتے امت کا درد، امت کی طرف تیرے لیے دعائیں، میرے لیے دعائیں۔ ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ قیامت تک ایسے لوگوں کو رکھتا ہے، ان کی محنتوں کی وجہ سے، ان کے درد کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ پاک امت کی حفاظت فرماتے رہتے ہیں۔ یہ اٹھتے ہیں راتوں میں، اٹھ کر مانگتے ہیں اللہ سے، صرف اپنے اولاد کے لیے نہیں، ساری امت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اور میرے بھائی بتا، جو کسی اللہ کا بندہ بتایا گیا، حدیث پاک میں آتا ہے، جو اللہ کی مخلوق کے لیے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ اسے پسند کرنے لگتے ہیں۔ جب اللہ پسند کرتے ہیں تو اللہ ہمارے کام خود اللہ پورا کرنے لگتے ہیں۔ جب کسی کا کام اللہ پورا کرنے آ جائے تو اس کا کام ادھورا نہیں ہوتا، اللہ اسے پاک اور حلال روزی، اطمینان کی روزی مرحمت فرماتے ہیں، دنیا کے ہر قسم کے جھمیلے سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو کیا کرنا، ہمیں بھی ہونا نا بھائی، دنیا کی زندگی کامیاب ہونا نا ہماری۔ کون چاہتا، کون بیوقوف سے بیوقوف بھی اس کی دنیا کی زندگی برباد ہونا نہیں چاہتا۔ ہر آدمی چاہتا کہ میری دنیا کی زندگی کامیاب ہو جائے، آخرت کی زندگی میری کامیاب ہو جائے۔ ہر عقل مند سے عقل مند یہی سمجھتا ہے، تو کامیاب ہوگی دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی دین سے ہوگی۔ دین کا مطلب کیا؟ اللہ کا حکم اور طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کریں گے انشاءاللہ۔ تو اسی لیے جو ہے الحمدللہ یہ سارا کا سارا اجتماعات ہوتی سو اجتماع میں اٹھا کوئی ووٹ ڈالنے کو ان کو جو ہے حلف پھول کا ہاتھ ڈالنے کا نہیں ہے وہاں، کیا ابھی ان کو جو ملنے کا نہیں ہے۔ ہاں کیا جو بھائی اللہ کے بندے کبھی جا کر تو دیکھ لے، کیا وہاں پر حضور کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، دیکھ کر تو لے۔
کیا سنت کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے کیا؟ اللہ کی مخالفت نعوذ باللہ ہوتی ہے کیا؟ کیا حضور سے رشتہ توڑنے کی کہیں بات ہوتی ہے؟ ارے ہر عمل میں یہ بتایا جاتا ہے ہمارے نبی کا یہ طریقہ، اس راستے پر چلو، ہمارے نبی کی یہ طریقہ تھا، ہمارے نبی کی یہ فکر تھی، اس راستے پر چلو، اس راستے پر چلو، اس راستے کو اپناؤ، جس طرح حضور نے کہا اس طرح اپناؤ، اس طرح اپناؤ۔ تو یہ حضور سے محبت ہی تبھی تو اس راستے پر آدمی چلتا ہے۔ ارے دنیا والے کی محبت ہوتی ہے، ایک ایکٹر کی تجھے محبت ہوتی ہے تو اپنے سر کے بال اس طرح کر چھیترے بنا لیتا ہے، وہ ان کے طرح لباس کو پہنتا ہے، جیسی جس کی محبت ہوتی ہے اس طرح اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح حضور سے محبت ہے تو ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ الحمدللہ، تو الحمدللہ کل پرسوں سما پرسوں کیا بولتے ہیں، بیڑی کالونی بولتے ہیں سر، بیڑی کالونی میں الحمدللہ ہمارے کمبار پیٹ سے لے کر کینگیری تک بھی جو ہے اجتماع ہو رہا ہے۔ بنگلور کے تقریباً 4 اجتماع ہو گئے الحمدللہ، ہر جگہ مجمع۔ ایک اہم بات بولتا ہوں، یہاں سے جا کر آدمی جو ہے صرف بازار میں گھومنا پھرنا کا، انہیں نہیں جائے تو اچھا ہے، نہیں میں صاحب بولتا ہوں نہیں جائے تو کیا فائدہ، ارے اس سے بہتر بازار تو شیواجی نگر چلا جا، اچھا بازار ہے، صرف بازار گھومنے خریدنے کے لیے جا، اس نیت سے میں بھی جاتا ہوں، ایسا تم نے بولا تو میں بھی جاتا ہوں الحمدللہ انشاءاللہ، جا اس نیت سے کہ اللہ کے نیک بندے جن کی راتیں تہجد میں گزرتی ہیں ان کی باتیں سنوں گا، کیونکہ جو محنت کا عمل کرتا ہے نا اس کی بات پر اثر بھی ہوتا ہے، یاد رکھ لو، عمل کرے بغیر بولتا ہے تو اس کی بات پر کچھ اثر نہیں ہوتا، کچھ جو کرنا کر لے وہ عمل دل میں رہے گا انشاءاللہ، دل پر کیا اثر ہوگا، صرف دعا مانگنے کو اتوار کے دن چل جانا ایسا نہیں بھائی، عمل تو کرے گا اللہ پاک دعا میں تیرا حصہ نصیب ضرور فرمائیں گے۔ تڑپ کے ساتھ بیٹھ، تیرا دوست بھی اگر گھومنے پھرنے کہتا ہاں چاگی مارنے کے ہوا اور دوسرا میں بولتا نہیں، وہ بات اچھی بات نہیں، وہ تقاضا رہا گا تو بولتا نہیں، وہ بولنے کی ضرورت بھی نہیں، ہماری قوم سمجھدار ہے، کیا بولنا حضرت وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے، جا 5-10 منٹ کا قصہ پھر واپس پینڈل کا کر کیا بول رہے ہیں وہ سن بار بار سن، اے میں امام صاحب سنے اچھی بات وہاں سن گا، پھر جمعہ میں ہاں بھی سن، جتنا سنتا رہے گا دل عمل کرنا کیا ہوگا آسان رہے گا، دل میں بات اترے گی، اس لیے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے 2 دن کا آدمی جو ہے محنت کر کے بات سنے گا، بزرگوں کی بات سنے گا، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ کتنے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئے۔ کسی آدمی نے ایک سوال کیا، یہ سوال بول اپنی بات ختم کرتا ہوں، اتنے لاکھ روپے خرچ کر رہی نا اجتماع کو، کیا فائدہ ہوا؟ ایک بزرگ نے جواب دیا، اگر اتنے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہونے کے بعد ایک آدمی کی زندگی میں بھی اللہ کا حکم آ گیا تو کروڑ روپے فائدے میں رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ایک حکم کروڑ ہر روپے سے بہتر ہے۔ یہ دنیا کا روپے ختم ہونے والا ہے، اللہ کا حکم صرف کروڑ روپے نہیں، یہ زمین سے بھی بڑھ کر، یہ آسمان سے بھی بڑھ کر، اس دنیا سے بھی زیادہ قیمتی وہ اللہ کا ایک حکم ہے۔ اللہ تمنا مجھے عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہر مسجد سے تقریباً اجتماع کو جانے کے لیے کیا بولتے ہیں سواری کا انتظام ہے، یہاں احد میڈیکل ہے نا بھائی، احد میڈیکل سے سواری کا انتظام ہے، کل پرسوں سے اجتماع ہے، آپ حضرات اپنے کاموں کو آگے پیچھے کرتے ہوئے، بڑی دور دور سے لوگ آتے ہیں، اپنا اجتماع ہے، یہ کسی جو ہے سیاسی پارٹی نہیں، اپنی آخرت بنانے کے لیے، کیا بنانے کے لیے؟ اپنی آخرت بنانے کے لیے ہر ایک کو فکر مند ہونا چاہیے، یہ کس کے لیے کیا جا رہا؟ اللہ پاک ان اجتماع کو ذریعہ بنا کر ساری دنیا میں دین کی ہواؤں کو چلا دے اور ہمارے اندر دینداری اللہ پاک ایسا داخل فرمائے، پھر بددینی کی اندھیری، بددینی کی کچھ بھی جو چنگاری بھی ہمارے اندر نہ، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو لوگ سنت پڑھیں